سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں میرا آداب۔ دوستو، پی ٹی کا ایگزام آبجیکٹو کوشچن آنسر پہ ہوگا اور 100 نمبر کا یہ پیپر ہوگا۔ ابھی اس کی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے، یعنی ابھی اس کی کوئی ایگزام کی ڈیٹ نہیں آئی ہے، اور اس میں وقت دیا جائے گا 90 منٹ کا، یعنی 1.5 گھنٹے کا۔ آج ہم آپ کے لیے ایک پہلا ٹیسٹ پیپر جو معروضی سوالات پر مبنی ہے لے کر آئے ہیں، جس میں غالب، اقبال، شاد عظیم آبادی اور جمیل مظہری پر یہ مبنی یہ ویڈیو ہے۔ اس میں 25 سوالات ہیں اور یہ سوالات آپ کے امتحان کے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ دوستو، ہم پہلے بھی پڑھا چکے ہیں اور آج اس کا اعادہ کر رہے ہیں، یعنی دہرا رہے ہیں ان سوالات کو، اور یہ ٹیسٹ لے رہے ہیں آپ کا۔ ٹیسٹ میں کوئی جواب نہیں بتایا جاتا، لیکن کچھ لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ سر آپ جواب بھی بتا دیا کیجیے گا۔ تو چلیے، سب سے پہلا سوال یہ رہا آپ کے سامنے۔ میر کاظم علی کس شاعر کا اصل نام ہے؟ اے اقبال کا، بی غالب کا، سی جمیل مظہری کا، یا ڈی شاد عظیم آبادی کا؟ آپ کو یاد ہوگا یہ ہے جمیل مظہری کا اصل نام ہے میر کاظم علی۔ دوسرا سوال ہے، غالب کی پیدائش ہوئی یعنی کہ کس سن میں ہوئی؟ 1797 میں، 1798 میں، 1799 میں، یا 1800 میں غالب کی پیدائش ہوئی؟ تو آپ کا بتانا ہے کہ یہ جواب جو ہے بالکل 1797 صحیح ہے۔ اس میں آپ کی پیدائش ہوئی غالب کی، اور کہاں ہوئی؟ اکبر آباد، آگرہ میں ہوئی، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اور غالب کی وفات کو ہوئی 1869 میں، 15 فروری کو دلی میں ہوئی۔ تیسرا سوال ہے، اقبال کا پہلا اردو شعری مجموعہ شائع ہوا 1935 میں، 1924 میں، 1925 میں، یا 1926 میں ہوا؟ تو صحیح جواب ہے 1924 میں پہلا شعری مجموعہ ہوا، بانگ درا۔ بانگ درا کے عنوان سے ہوا پہلا شعری مجموعہ۔ دوسرا بال جبریل کے نام سے 1935 میں منظر عام پر آیا، اور تیسرا اردو مجموعہ ضرب کلیم کے نام سے 1936 میں، اور چوتھا اردو شعری مجموعہ علامہ اقبال کا ارمغان حجاز کے نام سے شائع ہوا 1938 میں۔ چوتھا سوال ہے، اقبال کو ملک الشعراء کا خطاب کس سن میں ملا؟ یہ آپ کو خالی جگہ پر کرنی ہے۔ 1905 میں ملا، 1906 میں ملا، یا 1910 میں ملا؟ آپ تھوڑا سا ذہن لگائیے، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو صحیح جواب ہم بتا دیتے ہیں کہ 1901 میں آپ کو ملک الشعراء کا خطاب ملا، یعنی ملک الشعراء شاعروں کا بادشاہ، اس کا مطلب ہے شاعروں کا بادشاہ، بہت بڑا شاعر۔ وہ خطاب جو بادشاہ کی طرف سے اعلیٰ درجے کے شاعر کو دیا جاتا ہے، اس لیے یہ آپ کو بادشاہ کی جانب سے ملک الشعراء کا خطاب عطا کیا گیا۔ پانچواں سوال ہے، صبح خود بتائے گی تیرگی کہاں جائے، اس مصرعے کا شاعر ہے جمیل مظہری، اقبال، غالب یا شاد ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے پانچواں سوال کا جمیل مظہری کا یہ مصرعہ ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے اس کو۔ چھٹا سوال ہے، سید علی محمد کس کا اصل نام ہے؟ غالب کا ہے، شاد کا ہے، جمیل کا ہے، یا اقبال کا ہے؟ تو صحیح ہے اس کا جواب یہ شاد عظیم آبادی کا ہے، سید علی محمد۔ اقبال کس کے مرید تھے؟ یہ سوال آتا ہے کہ اقبال کس کے مرید تھے، یعنی اقبال کا پیر کون تھا؟ اس طرح سے اس سوال کو کہہ لیجئے گا، اقبال کا پیر کون تھا؟ تو یہ چار آپ کے سامنے ہیں، خیام تھے، حضرت تھے، مولانا روم تھے، یا آرنلڈ تھے؟ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا مولانا روم آپ کے پیر تھے، یعنی آپ ان کے مرید تھے۔
8واں سوال ہے شاعر مشرق کس کو کہا جاتا ہے؟ غالب کو کہا جاتا ہے، اقبال کو، شاد کو یا جمیل کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ تو آپ جانتے ہیں، بہت آسان ہے، یہ علامہ اقبال کو شاعر مشرق علامہ اقبال، اور سر بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ حیوان ظریف یہ خالی جگہ ہے، یعنی کہا جاتا ہے، اقبال کو کہا جاتا ہے، غالب کو، شاد کو۔ صحیح جواب ہے غالب کو کہا جاتا ہے حیوان ظریف۔ حیوان ظریف کس نے کہا ہے غالب کو؟ تو یہ حالی نے کہا ہے حیوان ظریف۔ 10واں سوال ہے شاد عظیم آبادی کی پیدائش ہوئی 1840 میں، 1847 میں، 1848 میں یا 1849 میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1846 میں آپ کی پیدائش ہوئی عظیم آباد پٹنہ میں۔ درج ذیل میں کس کو خان بہادر کا خطاب ملا ہے؟ اقبال کو ملا ہے، شاد کو، غالب کو یا جمیل مظہری کو ملا ہے؟ یہ 11واں سوال ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے شاد عظیم آبادی کو ملا ہے خان بہادر کا خطاب۔ 1889 میں یہ خطاب شاد کو ملا تھا۔ اب آتے ہیں 12ویں سوال کی طرف کہ شاد کے استاد کا نام کیا ہے، یہ بتائیں۔ سید شاہ الفت حسین، شاہ اکبر حسین یا شاہ نصیر؟ تو صحیح جواب ہے شاہ الفت حسین آپ کے شاعری کے استاد تھے، یعنی شاد کے۔ شاد ان کے شاگرد تھے۔ علامہ اقبال کے شاعری کے استاد یہ خالی جگہ ہے کون تھے؟ یہ آپ کو بتانا ہے کہ شاہ نصیر تھے یا حسرت موہانی یا داغ دہلوی یا شاد؟ تو ان چاروں میں سے کون سا صحیح ہے؟ تو میرے خیال سے داغ دہلوی آپ کی شاعری کے استاد تھے علامہ اقبال کے۔ اقبال کو سر کا خطاب کس سن میں ملا تھا؟ یہ سوال ہے آپ کا 1920 میں، 1923 میں اور 1925 میں یا 1926 میں سر کا خطاب ملا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1923 میں آپ کو سر کا خطاب ملا تھا۔ علامہ اقبال کے بچپن کے استاد تھے مولانا میر حسن، اور فلسفے کے استاد تھے پروفیسر آرنلڈ اور مولانا رومی، اور آپ کو خطاب ڈاکٹر کا 1908 میں ملا تھا، اس لیے آپ کو علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال پورا لیا جاتا ہے۔ تو آئیے اگلا سوال ہے جمیل مظہری کی غزلوں کا پہلا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ پہلا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ فکر جمیل، مالن کی بیٹی، جمیل مظہری کی غزل گوئی؟ تو صحیح جواب ہے دوستو فکر جمیل کے عنوان سے آپ کا یہ مجموعہ 1958 میں شائع ہوا تھا، یہ سن بھی آپ لکھ لیجیے گا۔ 16واں سوال ہے ہمالا اور نیا شوالا نظموں کا خالق کون ہے؟ جمیل ہیں، شاد ہیں، اقبال ہیں، علامہ اقبال ہیں یا غالب ہیں؟ تو صحیح جواب ہے علامہ اقبال کی یہ نظمیں ہیں، اور بہت مشہور نظمیں ہیں ان کی، علامہ اقبال کی۔ اس کے علاوہ شمع و شاعر، ماں کا خواب، مسافر، ایک مکڑا اور مکڑی، ایک گائے اور بکری، شکوہ، ساقی نامہ، شمع اور شاعر، شعاع امید، والدہ مرحوم کی یاد میں، مسجد قرطبہ اور ابلیس کی مجلس شورا آپ کی مشہور نظموں میں شمار کی جاتی ہیں۔ اگلا سوال ہے میں خانہ اور مادر وطن شعری مجموعے کس کے ہیں؟ اقبال کے، غالب کے، شاد کے یا جمیل کے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا دوستو یہ ہیں شاد عظیم آبادی کے شعری مجموعے ہیں۔ 18واں سوال ہے جمیل مظہری کی پہلی نظم کس عنوان سے شائع ہوئی؟ مالن کی بیٹی سے، مالن کی لڑکی یا مالن کا بیٹا؟ تو صحیح جواب ہے مالن کی بیٹی جمیل مظہری کی پہلی نظم ہے، اور یہ نظم 1942 کے آس پاس شائع ہوئی تھی۔ 19واں سوال غالب سے اقبال تک کتاب کے مرتب کون ہیں؟ عالی احمد سرور ہیں، ایم حبیب خاں ہیں، مسعود حسین خاں ہیں یا معین حسن جذبی ہیں؟
تو صحیح جواب ہے ایم حبیب خان نے یہ مرتب کی تھی یہ کتاب غالب سے اقبال تک۔ اردو کے مجموعی خدمات کے اعتراف میں جمیل مظہری کو کون سا خطاب ملا؟ غالب ایوارڈ، میر ایوارڈ یا اقبال ایوارڈ؟ تو صحیح جواب ہے غالب ایوارڈ آپ کو ملا تھا 1974 میں، یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ 21واں سوال، اقبال کا کون سا شعری مجموعہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے؟ بانگ درا ہے، ضرب کلیم ہے، بال جبریل ہے یا ارمغان حجاز ہے؟ تو دوستو اس کو ہم پہلے بھی پڑھا چکے ہیں، بلکہ چاروں ہی مجموعے آپ کو پڑھا چکے ہیں۔ ارمغان حجاز ہے جو آدھا فارسی اور آدھا اردو میں ہے، اور ضرب کلیم یہ 1938 میں شائع ہوا تھا۔ بانگ درا اردو کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو 1924 میں چھپا تھا، اور بال جبریل ان کا دوسرا اردو شعری مجموعہ جو 1935 میں شائع ہوا، اور ضرب کلیم تیسرا ہے جو 1936 میں شائع ہوا تھا۔ یہ چاروں شعری مجموعے آپ کے شائع ہو چکے ہیں، اور فارسی مجموعے الگ ہیں آپ کے۔ اور دوستو اگلا سوال ہے، شیخ نور محمد کس شاعر کے والد کا نام ہے؟ اقبال کا ہے، شاد کا ہے، جمیل کا ہے یا غالب کا ہے؟ تو شیخ نور محمد جو ہیں علامہ اقبال کے والد کا نام ہے شیخ نور محمد، اور علامہ اقبال کا صحیح نام یعنی کہ پورا نام کیا ہے؟ شیخ محمد اقبال آپ کا، اور 1877 میں آپ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ عود ہندی کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، خطوط کا مجموعہ ہے، نظم کا مجموعہ یا غزل کا مجموعہ ہے؟ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا یہ اردو خطوط کا مجموعہ ہے، اور اس کے مصنف ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب۔ عود ہندی اردو کے خطوط کا مجموعہ 17 اکتوبر 1868 کو غالب کے انتقال سے صرف 4 مہینے پہلے ہی یعنی ان کی زندگی میں شائع ہو گیا تھا۔ اور دوسرا اردو شعری مجموعہ غالب کا اردو معلیٰ، یہ مرزا کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے جو مارچ 1869 کو ان کی انتقال کے 19 دن بعد منظر عام پر آیا تھا۔ یہ دونوں اردو شعری مجموعے بہت مشہور ہیں اردو ادب میں۔ غالب کی وفات ہوئی 1869 میں، 1870 میں، 1871 میں یا 1874 میں؟ تو صحیح جواب ہے 1869 میں، اے والا 15 فروری 1869 میں غالب کا انتقال دلی میں ہوا، اور آپ کا آخری آرام گاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے قبرستان میں موجود ہے۔ اگلا سوال ہے، غالب کے اردو قصائد کی کل تعداد کتنی ہے؟ 7 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 4 ہے؟ تو صحیح جواب دیجیے گا 4 ہیں، اور یہ 4 قصیدے ہی غالب نے لکھے تھے، 2 بہادر شاہ کی تعریف میں اور 2 حضرت علی کی منقبت میں لکھے تھے غالب نے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑا اہم ہے، اور یہ تھا ہمارا 25واں اور آخری سوال۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا، آپ کی رائے کے ہم ہر وقت منتظر رہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے نہایت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ اس کو ابھی سبسکرائب کر لیجیے گا، اور جو ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کے پاس پہنچ جائے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔